بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کل آپ کو سانس لینے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے تو یاد رکھیے گا، یہ جنگ آپ ہار چکے ہوں گے، اور یہی جنگ اس وقت لڑی جا رہی ہے، ایران میں نہیں، آپ کے مستقبل پر۔ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ ایران اور امریکہ کی ہے تو آپ وہی دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور یہی اس جنگ کی پہلی کامیابی ہے، کیونکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یہ جنگ سرحدوں کی نہیں ہے، یہ جنگ نظام کی ہے، سسٹم کی ہے۔ یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ آنے والی دنیا میں انسان آزاد سانس لے گا یا سانس لینے کے لیے بھی اجازت مانگے گا۔ اور یاد رکھیں، جب سانس اجازت سے ہو تو زندگی آزاد نہیں رہتی، نظم کا حصہ بن جاتی ہے، انٹیگریٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی آج کی نہیں ہے، ذرا پیچھے جائیں تو شاید بات زیادہ سمجھ میں آئے۔ 1991 کا خلیج، ریگستان کا وہ منظرنامہ جب پہلی بار بیرونی فوجیں اترتی ہیں، ٹینک، جہاز، اور کیمروں کے سامنے ایک جنگ تھی، اور کیمروں کے پیچھے ایک فیصلہ، اور ان کے ساتھ ایک نیا تصور کہ اس خطے کی سیکیورٹی اب اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ اسی لمحے اس خطے نے اپنی حفاظت نہیں، اپنی خود مختاری گروی رکھ دی۔ اور جب کوئی قوم اپنی سیکیورٹی خود چھوڑ دیتی ہے تو وہ صرف حفاظت نہیں کھوتی، سیکیورٹی نہیں کھوتی، وہ اپنے فیصلوں کی حد بھی کھو دیتی ہے، وہ اپنی تقدیر کا دائرہ کھو دیتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ امریکی اڈے قائم ہوئے، دفاعی معاہدے ہوئے، اسلحہ کے بڑے بڑے سودے ہوئے، لیکن یہ صرف معاہدے نہیں تھے، یہ ڈپینڈنسی کے دروازے تھے، انحصار کے دروازے تھے۔ جب آپ کی بندوق آپ کی نہیں ہوتی تو آپ کی جنگ بھی آپ کی نہیں رہتی۔ سیکیورٹی آئی، مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز آئی، خاموش کنٹرول۔ اور خاموش کنٹرول کی سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کنٹرول ہو رہے ہیں۔ یہ سب کسی اور خطے میں کیوں نہیں ہوا؟ کیوں ہمیشہ یہی خطہ؟ کیونکہ یہ صرف زمین نہیں ہے، یہ دنیا کا سوئچ ہے، اسٹریٹ آف ہارمز۔ یہاں سے گزرنے والا تیل صرف ایندھن نہیں ہے، یہ دنیا کی رفتار متعین کرتا ہے۔ اسے بند کر دیں تو دنیا رک جاتی ہے، جیسے جسم میں خون رک جائے ویسے ہی عالمی معیشت رک جاتی ہے۔ اسے کنٹرول کریں تو دنیا آپ کے اشارے پر چلتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس خطے کو صرف ڈیفینڈ نہیں کیا گیا، اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک بڑے نظام میں ایبسارب کیا گیا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اتفاق تھا تو شاید آپ ابھی بھی کہانی کے پہلے صفحے پر ہیں۔ خلیج کی ایک اور خاص بات ہے، یہاں دولت صرف زیادہ نہیں ہے، یہاں بچ جانے والی دولت جسے آپ سرپلس کہتے ہیں وہ زیادہ ہے۔ سوچیں، چھوٹی سی ایک آبادی ہے مگر بے حساب آمدنی ہے، یہ وہ دولت ہے جو خرچ ہونے کے بعد بھی بچ جاتی ہے۔ اور دنیا میں اصل طاقت اسی دولت سے بنتی ہے جو خرچ نہیں ہوتی بلکہ انویسٹ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دولت کہاں جاتی ہے؟ نیو یارک میں، لندن میں، مغربی مالیاتی نظام میں۔ یعنی دولت یہاں پیدا ہوتی ہے لیکن یہ یہیں نہیں رہتی، یہ باہر جاتی ہے، اور پھر اسی نظام کو طاقت دیتی ہے جو اس خطے کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی دولت یہاں سے نکلتی ہے اور طاقت کہیں اور جمع ہوتی ہے۔ یعنی جس دولت سے آپ مضبوط ہو سکتے تھے اسی دولت سے آپ کو ڈپینڈنٹ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہی اس نظام کی خوبصورتی بھی ہے اور خطرہ بھی، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سرمایہ لگا رہے ہیں جبکہ حقیقت میں آپ اپنی آزادی گروی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی پورے بندوبست کے بیچ میں ایک چیز آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف اسرائیل۔ یہ ایک ریاست نہیں ہے، دراصل اس کی حیثیت ایک چیک پوسٹ کی ہے، امریکن چیک پوسٹ کی۔
ایک کنٹرولنگ پوائنٹ کہہ لیجئے، ایک ایسا مقام جہاں سے سیکیورٹی کی تعریف بدلتی ہے، انٹیلیجنس فلو ہوتا ہے، یہیں سیاسی توازن سیٹ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک ملک نہیں ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے پورے خطے کی ڈائریکشن سیٹ کی جاتی ہے۔ اور جب کوئی خطہ اپنی سیکیورٹی باہر سے لے رہا ہو تو وہ چیک پوسٹ صرف جغرافیہ نہیں رہتا، وہ کنٹرولنگ میکینزم بن جاتا ہے، جیسے جسم میں ایک نرو سینٹر جہاں سے پورے نظام کو سگنل جاتا ہے۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ پہلے جنگیں ہوئیں، پھر اڈے بنے، پھر ڈپینڈنسی آئی، انحصار آیا، اور یہاں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کہانی ختم ہو گئی۔ نہیں، اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوئی، کیونکہ جب ڈپینڈنسی مکمل ہو جائے تو اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اپنے اندر سمیٹنا۔ سسٹم چاہتا ہے آپ کو کہ اپنے اندر سمیٹ لے، انٹیگریٹ کر لے، اپنا جز بنا لے۔ لہذا تب آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ابراہم ایکارڈ کا مرحلہ۔ ہم نے سمجھا کہ یہ امن ہے، ترقی ہے، سفارتکاری ہے، لیکن کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہاں امن نہیں، دراصل ایک سسٹم انسٹال ہو رہا تھا، جیسے آپ کے کمپیوٹر میں ایک سسٹم انسٹال ہوتا ہے، اور سسٹم انسٹال ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیصلے آپ کے ملک میں ہوں لیکن کنٹرول کہیں اور ہوگا، اور جب کنٹرول باہر ہو تو خود مختاری صرف نام کی رہ جاتی ہے۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ معلومات کا بہاؤ کسی اور کے پاس، فیصلوں کی سمت کسی اور کے ساتھ، سیکیورٹی کسی اور کے ہاتھ میں تھی اور معیشت کسی اور سے جڑی ہوئی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا ڈیٹا کسی اور کے سسٹم میں ہو تو آپ کی آزادی آپ کے پاس نہیں رہتی۔ لہذا پہلی بار یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ خطہ اب اہلا ہی نہیں رہا، یہ خطہ ایک ایسے نظام کا حصہ بن گیا جس کے اصول کہیں اور طے ہوتے ہیں، اور پھر آتا ہے اس سے اگلا قدم جس کو ہم کہتے ہیں بورڈ آف پیس۔ یہاں نام تو امن کا تھا، لیکن یہاں امن مقصد نہیں تھا بلکہ مکمل اجارہ داری مقصد تھا۔ اس پورے بندوبست کو مکمل کرنا تھا، یعنی جو باقی مادہ گیپ رہ گیا تھا، خلا رہ گیا تھا، اس کو ختم کرنا تھا، اور ہر اس آواز کو اپنے اندر جذب کر لینا تھا جو اس کے باہر کھڑی تھی، یعنی جہاں سے بھی انکار کی کوئی گنجائش تھی اسے ختم کر دینا تھا۔ دنیا میں اصل جنگ ہمیشہ اس بات پر ہوتی ہے کہ وسائل کہاں ہیں اور فیصلے کہاں ہوتے ہیں، لیکن یہاں صرف وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تہذیب کا مسئلہ ہے۔ وہ کیوں؟ کہ یہ خطہ اسلام کا قلب ہے، اور اگر اس دل کسی اور کے کنٹرول میں آ جائے تو جسم اپنی مرضی سے نہیں چلتا۔ یہاں سے صرف تیل نہیں نکلتا، یہاں سے ایک تصور حیات بھی نکلتا ہے، ایک ورلڈ ویو نکلتا ہے، ایک دین نکلتا ہے، ایک متبادل تصور حیات، ایک مختلف ڈائریکشن۔ اور اگر یہ خطہ مکمل طور پر اپنے تابع کر لیا جائے تو وہ صرف وسائل نہیں جائیں گے، سوچنے کی گنجائش ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک ایسا نظام بنے گا جہاں کوئی متبادل نہیں ہوگا، اختلاف کی آواز نہیں ہوگی، اور احیا کا کوئی امکان نہیں ہوگا، جہاں آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ ہو سکتا تھا۔ لہذا میرے بھائی، یہ جنگ صرف زمین کی نہیں ہے، یہ جنگ اس بات کی ہے کہ انسان سوچ سکے گا یا نہیں۔ اب آئیے ایک اور سطح پر چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ سطح جو عموماً نظر نہیں آتی۔ میں کانسپریسی تھیوری میں یقین نہیں رکھتا، لیکن یہ حقیقت ہے جسے اب نظر انداز کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی نیٹ ورکس اب الگ الگ نہیں رہے، وہ آپس میں جڑ چکے ہیں، فائننس میں، ٹیکنالوجی میں، اور پاور کے مراکز میں۔ اور جب طاقت جڑ جائے تو وہ مرکز میں نہیں رہتی، وہ پورے نظام میں پھیل جاتی ہے، اور جب طاقت پھیل جائے تو اسے کسی اور جگہ پر پکڑا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے طاقت جتنی بڑی ہوتی ہے وہ اتنی ہی کم نظر آتی ہے۔ ہم نے حالیہ برسوں میں دیکھا کہ انفلوئنس ہمیشہ ویزیبل نہیں ہوتا، فیصلے ہمیشہ پبلک نہیں ہوتے،
اور اکاؤنٹیبلٹی اکثر غیر واضح رہتی ہے۔ فیصلے ہوتے ہیں مگر ہمیشہ وہی نہیں جہاں ہمیں دکھائی جاتے ہیں، اور جب طاقت نظر نہ آئے تو اس کا حساب بھی نہیں لیا جا سکتا، اور جس کا حساب نہ لیا جا سکے اسے چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، میں ایپسٹین فینومینن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اب اس جنگ کو دوبارہ دیکھیں۔ یہ نیوکلیئر نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ جنگ دکھائی دینے والی چیزوں کی نہیں ہے، ان چیزوں کی ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ یہ دراصل سسٹم کمپلیشن بنام ریسسٹنس کی جنگ ہے، یعنی پوری کی پوری چیزیں سسٹم میں جو ان لوگوں نے تشکیل دی ہیں اس میں انٹیگریٹ ہو جائیں، اس کا حصہ بن جائیں، اس کے تابع ہو جائیں، یا پھر ایک مخالفت کی گنجائش باقی رہے۔ اس گنجائش کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ نقشوں کی نہیں ہے، یہ دراصل سسٹم کی جنگ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایران بھی کوئی پرفیکٹ ریاست نہیں ہے، وہاں بھی حریت فکری پر قدغن ہے، وہاں بھی لیمیٹیشنز ہیں، یہ کوئی آئیڈیل ماڈل نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے، یہ مکمل طور پر اس سسٹم میں ایبسورب نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ کہ دیکھیے کہ مزاحمت کر رہا ہے، اور اسی لیے یہ خطرہ نہیں بلکہ رکاوٹ ہے، ایک طرح کا گیپ ہے، ایک انٹرپشن ہے، بلکہ کہہ لیجئے کہ ایک نہیں ہے نہیں کہنے کی گنجائش، بگ نو۔ اسی نظام کے اندر اگر یہ آخری رکاوٹ بھی ختم ہو گئی اور یہ بھی ایبسورب ہو گیا تو پورا خطہ ایک ہی ڈھانچے میں بند ہو جائے گا، وسائل ایک ہی بہاؤ میں آ جائیں گے، فیصلے پھر ایک ہی مرکز میں ہوں گے، اور یہاں آ کر کہانی خطرناک ہو جاتی ہے۔ پھر دنیا میں کوئی باہر باقی نہیں بچے گا، کوئی حقیقی متبادل نہیں ہوگا، اختلاف ایکسیپشن بن جائے گا، اور کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دے گی۔ پھر میرے بھائی، یہ جنگ ایران کی نہیں رہے گی، یہ انسان کی جنگ ہوگی، یہ سوچ کی جنگ ہوگی، یہ انکار کی جنگ ہوگی، یہ اس آخری گنجائش کی جنگ ہے دراصل جو انسان کے پاس ابھی باقی ہے، آپ اسے جو بھی نام دیں۔ کچھ لوگ اسے گلوبل سسٹم کہتے ہیں، اور کچھ ایپسٹین کلچر یا ایپسٹین نیٹ ورک کی علامت سمجھتے ہیں، ایک ایسا نظام جہاں طاقت منتخب نہیں ہوتی بلکہ سرکولیٹ ہوتی ہے اور جواب دہ نہیں ہوتی، جہاں فیصلے سامنے نہیں ہوتے بلکہ بند کمروں میں ہوتے۔ چوائس اب آپ کے پاس بہت سادہ ہے، یا تو یہ خطہ مکمل طور پر ایبسورب ہو جائے گا اور دنیا میں ایک ہی نظام باقی رہ جائے گا، یا انکار کی گنجائش باقی رہے گی۔ اور یاد رکھیے، جس دن انکار ختم ہو گیا اس دن آزادی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ ایران کی جنگ نہیں ہے، یہ انکار کی جنگ ہے، یہ اس آخری گنجائش کی جنگ ہے جو انسان کے پاس ابھی باقی ہے، اور شاید یہ آخری موقع ہے۔